خطبہ نمبر 23 آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ، جس میں فقراء کو زہد اور سرمایہ داروں کو شفقت کی ہدایت کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد، انسان کے مخصوم میں کم یا زیادہ جو کچھ بھی ہوتا ہے، اس کا امر آسمان سے زمین کی طرف بارش کے قطرات کی طرح نازل ہوتا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص اپنے بھائی کے پاس اہل و مال یا نفس کی فراوانی دیکھے تو اس کے لیے فتنہ نہ بنے کہ مرد مسلمان کے کردار میں اگر ایسی پستی نہیں ہے جس کے ظاہر ہو جانے کے بعد جب بھی اس کا ذکر کیا جائے اس کی نگاہ شرم سے جھک جائے اور پست لوگوں کے حوصلے اس سے بلند ہو جائیں، تو اس کی مثال اس کامیاب جواری کی ہے جو جوئے کے تیروں کا پانسا پھینک کر پہلے ہی مرحلے میں کامیابی کا انتظار کرتا ہے، جس سے فائدہ حاصل ہو اور گزشتہ فساد کی تلافی ہو جائے۔ یہی حال اس مرد مسلمان کا ہے جس کا دامن خیانت سے پاک ہو کہ وہ ہمیشہ پروردگار سے دو میں سے ایک نیکی کا امیدوار رہتا ہے، یا دائی اجل آ جائے تو جو کچھ اس کی بارگاہ میں ہے وہ اس دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے، یا رزق خدا حاصل ہو جائے تو وہ صاحب اہل و مال بھی ہوگا اور اس کا دین اور وقار بھی برقرار رہے گا۔ یاد رکھو، مال اور اولاد دنیا کی کھیتی ہے اور عمل صالح آخرت کی کھیتی ہے، اور کبھی کبھی پروردگار بعض اقوام کے لیے دونوں کو جمع کر دیتا ہے۔ لہذا خدا سے اس طرح ڈرو جس طرح اس نے ڈرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کا خوف اس طرح پیدا کرو کہ پھر معذرت نہ کرنا پڑے۔ عمل کرو تو دکھانے سنانے سے الگ رکھو کہ جو شخص بھی غیر خدا کے واسطے عمل کرتا ہے خدا اسے اسی شخص کے حوالے کر دیتا ہے۔ میں پروردگار سے شہیدوں کی منزل، نیک بندوں کی صحبت اور انبیاء کرام کی رفاقت کی دعا کرتا ہوں۔ ایھا الناس، یاد رکھو کہ کوئی شخص کسی قدر بھی صاحب مال کیوں نہ ہو جائے، اپنے قبیلے اور ان لوگوں کے ہاتھ اور زبان کے ذریعے دفاع کرنے سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ لوگ انسان کے بہترین محافظ ہوتے ہیں، اس کی پراگندگی کے دور کرنے والے، اور مصیبت کے نزول کے وقت اس کے حال پر مہربان ہوتے ہیں۔ پروردگار بندے کے لیے جو ذکر خیر لوگوں کے درمیان قرار دیتا ہے وہ اس مال سے کہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے جس کے وارث دوسرے افراد ہو جاتے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ تم سے کوئی شخص بھی اپنے اقربا کو محتاج دیکھ کر اس مال سے حاجت براری کرنے سے گریز نہ کرے، جو باقی رہ جائے تو بڑھ نہیں جائے گا، اور خرچ کر دیا جائے تو کم نہیں ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جو شخص بھی اپنے عشیرے اور قبیلے سے اپنا ہاتھ روک لیتا ہے تو اس قبیلے سے ایک ہاتھ رک جاتا ہے، اور خود اس کے لیے بے شمار ہاتھ رک جاتے ہیں، اور جس کے مزاج میں نرمی ہوتی ہے وہ قوم کی محبت کو ہمیشہ کے لیے حاصل کر لیتا ہے۔